سر آپ آج اڈیالہ جیل آئے تھے، کیا آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آج؟ نہیں، آج نہیں ہونے دی گئی میری ملاقات. میں 10:30 بجے یہاں پہنچ گیا تھا. اب 1:15 کا وقت ہے. تو اس تمام عرصے میں یہی کہا گیا کہ آپ کی اجازت نہیں مل رہی. سلمان صفدر صاحب کے ساتھ میں اس مقدمے میں وکیل ہوں. میرا وکالت نامہ ہے. پچھلی تاریخ پہ میں نے خان صاحب کی معاونت کی تھی جو انہوں نے پالی گراف ٹیسٹ کے حوالے سے اپنا بیان لکھا. تو اس سب کے باوجود مجھے آج اندر نہیں جانے دیا گیا. صرف علی ظفر صاحب اور مبشر اعوان صاحب اندر گئے ہیں. سلمان صفدر صاحب گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے. ڈاکٹر عظما خان صاحب کی ایک بہن آج آئی تھی، وہ گئی ہیں. ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے، ان کو نہیں جانے دیا گیا. تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. خان صاحب خود سمجھتے ہیں. پچھلی جو میری ان سے ملاقات آخری ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا میں بالکل بخوبی جانتا ہوں کہ کس کو کیوں آنے دیا جاتا ہے اور کس کو کب نہیں آنے دیا جاتا. تو وہ بالکل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو سمجھتے ہیں منصوبہ ساز کہ وہ خان صاحب کی کوئی ذہن سازی کر لیں گے، کہ ان تک معلومات ایک خاص پیرائے میں پہنچائیں گے جس سے کچھ فیصلے لے لیں گے، تو یہ بے وقوفی ہے. خان صاحب ہر ایک کو سمجھتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے، کس کی پارٹی کے ساتھ کس نوعیت کی وابستگی ہے اور کون کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. اچھا سلمان اکرم بھائی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. یہ اشارہ آپ کا کس کی جانب؟ آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک طرفہ کوئی فیصلہ خان صاحب سے کروا لیں گے. تو یہ پارٹی کے اندر کے لوگ جو ملے ہیں ان کی طرف آپ اشارہ کریں. دیکھیے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے نا مختلف پیراؤں میں. یہ ٹھیک ہے، صحت مند بات ہے. پارٹی کے اندر مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ہماری یہ خواہش ہے کہ خان صاحب تک تمام جو زاویے ہیں وہ پہنچیں، تمام آراء خان صاحب تک پہنچیں. لیکن کچھ بظاہر منصوبہ ساز ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہی نوعیت کی معلومات. یہ پارٹی کے اندر لوگ ہیں، اب ان کی طرف اشارہ کریں یا پارٹی کے باہر ہیں؟ یہ منصوبہ ساز تو پارٹی کے باہر ہے نا، گفتگو پارٹی کے اندر ہے. ظاہر ہے لوگ تو آپ کے اپنے مل رہے ہیں. اگر منصوبہ ساز باہر ہے، آپ کے اپنے لوگ منصوبہ ساز ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں میں سے کس کو ملنے دینا ہے اور ہمارے لوگوں میں سے کس کو نہیں ملنے دینا. تو یہ تو کام منصوبہ سازوں کا ہے. جو ہمارے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رکھیں اپنی آراء. لیکن خان صاحب تک تمام آراء پہنچنی چاہیے، تمام معلومات پہنچنی چاہیے. منصوبہ سازوں کا شاید یہ خیال ہے کہ وہ کچھ آراء اگر ان تک نہیں پہنچنے دیتے تو اس سے کوئی مخصوص نوعیت کے فیصلے ہوں گے. 5 جون کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پر یہ تاریخ گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو معطل فیصلہ ہو سکتا ہے القادر کے حوالے سے. اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ 5 کو خان صاحب کی رہائی یا ضمانت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں چاہے مگوئی ہوگی، قبل از وقت بات ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہمارا نظام ہے اس میں فیصلے کسی قاعدے کے مطابق تو ہوتے نہیں ہیں. فیصلے کسی منصوبے کے تحت ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں. بالکل ممکن ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر بات چلے تو خان صاحب کی جو سزا ہے اس کی معطلی نہ ہو، بشرا بی بی کی سزا کی معطلی نہ ہو. یہ بالکل ممکن ہے، لیکن کیا ایسا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر، فواد چودھری صاحب نے انکشاف کیا کہ تحریک کا جو اعلان کیا گیا ہے، الائنس کے بغیر یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اس والے سے بتائیں گے کہ الائنس جو آلریڈی آپ کا بنا ہوا ہے وہ سر اس کا حصہ بنے گا؟ جی بالکل، الائنس اس کا حصہ ہے. میں کسی کے بیان پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا، وہ غیر اہم بات ہے. لیکن ہماری بالکل جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین وہ موجود ہے اور ہماری مشاورت چکزئی صاحب کے ساتھ، علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ رہتی ہے. پی ڈی اے کی جو جماعتیں ہیں سندھ میں ان کے ساتھ بھی ہے. تو بالکل الائنس اس تحریک کا حصہ ہوگی. سر، کل میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں سر آپ نے تقریر کی ہے، اس کے بعد آج آپ کو یہاں اندر اجازت نہیں دی گئی جانے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو آزادی اظہار رائے ہے یا آپ کا جو بیانیہ ہے وہ مقبول ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، میرا بیانیہ وہی ہے جو عمران خان کا بیانیہ ہے. میں اسی لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو وہ بیانیہ تو مقبول ہے عوام میں. یہ نہیں میں کہتا ہوں نا بچگانہ سوچ ہے کہ میں نے کوئی تقریر کی تو مجھے سزا دے دی جائے، مجھے نہ ملنے دیا جائے. تو یہ بچگانہ سوچ ہے. اس کا بیانیہ کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بیانیہ عمران خان کا بیانیہ ہے، وہ اس قوم کا بیانیہ ہے. ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، دھڑلے سے کرتے رہیں گے، بے خوفی سے کرتے رہیں گے. یہ ملنا نہ ملنا معمولی باتیں. اچھا سلمان اکرم بھائی صاحب، خان صاحب نے 5 سے 7 دن کا کہا تھا کہ پارٹی تیاری کر لے. لائحہ دینے کے حوالے سے 5 سے 7 دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو اس حوالے سے تقریباً 3 سے 4 دن تو ہو گئے ہیں، آگے 3 دن باقی ہیں.
क्या جو لائعمل ہے, جو لانگ مارچ ہے, یا جو بھی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی احتجاج کو لے کر, وہ عید سے پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی؟ کیا لائعمل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, رائے عمل خان صاحب خود بھی ظاہر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. سر دست تو بالکل گفتگو جاری ہے اور یہ چند دنوں میں آپ کے سامنے ہمارا پروگرام آ جائے گا. جون جولائی میں کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں, بہت زیادہ گرم موسم ہوتا ہے پاکستان میں اوور آل اگر دیکھا جائے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار یہ کامیاب ہو پائے گا؟ گرمیوں میں لوگ نکلیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, موسم کا کوئی تعلق نہیں ہے احتجاج سے, موسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آواز بلند کرنے سے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. اس کا طریقہ کیا ہوگا, اس کا لائے عمل کیا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں, عوام میں جو اس وقت ایک جذبہ ہے, جو ایک خواہش ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ موسم سے دبنے والی. اور یہ پہاڑوں پر آپ لوگ کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں پر آپ لوگ احتجاج کریں گے, کوئی خیمے بستیاں وغیرہ بنیں گی. تفصیلات تو میں نہیں اس وقت بیان کر سکتا, لیکن بہت سے اعمال ہیں. قابل عمل ہے, بالکل قابل عمل ہے, بالکل قابل عمل ہے. یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر خیموں میں پہاڑوں پر آپ دیکھیے گا نا, جب ہوتا ہے, جب ایک عوام کی بڑی تعداد اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو اس کا اثر بہرحال ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ چڑھ دوڑیں کسی شہر پہ, آپ کسی عمارت کے اوپر قابض ہو جائیں. آپ تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کریں. عوام جو ہے ایک اخلاقی وجود بھی رکھتی ہے. کسی ملک کے عوام کی آواز, ان کا وجود, ان کا اکٹھے ہونا تاریخ کو ہلاتا رہا ہے. کیا ہماری تاریخ اس سے برعکس ہوگی, ہم دیکھیں گے. ادارے اور نظام جو ہیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام کی رائے سے ان کو کوئی سروکار نہ ہو. عوام کی رائے پورے ملک میں گونجے گی, پوری دنیا میں گونجے گی اور اس کا اثر ہوگا. سلمان اکمل راجہ صاحب, یہ بتائیے گا, ایک پورے صوبے کیا آپ کی رائے ہے, تمام باتوں پہ غور ہو سکتا ہے. ہم نے بہت سی چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا صوبے پہ براہ راست اثر ہوتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن ہیں. ہم بالکل کریں گے. آپ تفصیلات مجھ سے نہ. سر, آج کارکنان نے قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر اٹک پل بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کے پی کے کی حدود میں آتا ہے. اس پر آپ کارکنان کے ساتھ کھڑے ہیں یا کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے, میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. آج سر بند کر رہے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے, جو چیز میرے علم میں نہیں ہے. پارٹی آن نہیں کرے گی اس احتجاج کو؟ دیکھیے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر مقامی سطح پہ, دیکھیے, مقامی سطح پہ اگر لوگ کوئی طریقہ اپناتے ہیں. ادھر سے بھی لوگ گئے ہیں سر, ہمارا نام. اچھا, یہ میرے علم میں بہرحال نہیں ہے. یہ کوئی پارٹی کی مرکزی سطح پہ کوئی طے شدہ یہ پروگرام نہیں ہے. احمد خان نیازی صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ اب ہم خود نکلیں گے. 2 سال سے اگر سر کارکنان پی ٹی آئی کا نام یوز کر کے سڑک بند کرتے ہیں. دیکھیں, کارکنان جو ہیں وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں. کارکنان اگر کوئی اپنا حق استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی ثوابدید ہے. میں صرف یہ بیان کر سکتا ہوں کہ پارٹی کا مرکزی سطح پہ طے کردہ لائحہ عمل کیا ہے, اس میں آج یہ ایونٹ شامل نہیں ہے. اگر کارکنان کچھ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے. تو پارٹی آن کرے گی اس ایونٹ؟ ہم دیکھیں گے وہ کیا کرتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا ایونٹ ہے اور کیا ہوگا. سر, وہاں پہ ماحول بن جاتا ہے تو پھر کیا جائے گی؟ ہم دیکھیں گے. سب یہ چیزیں چہمگوئیاں ہیں. کل پاکستان تحریک انصاف نے 2 بڑے پاور شو کیے. ایک تھا پنجاب میں, دوسرا خیبر پختونخوا میں. پنجاب میں آپ بھی موجود تھے, دوسرا مانسہرہ میں ہوا. سر, پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملے گی؟ سمڑیال میں شاندار, میں کہوں گا, ایک سما تھا. عوام نے بالکل حق کا ساتھ دیا, باہر نکلے, جوش اور جذبہ دیدنی تھا. ایک عظیم الشان جلسہ بھی وہاں پہ ہوا اور ہم بہت پر امید, کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام کے جذبے میں, عوام کی عمران خان کے نظریے سے وابستگی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ پہلے سے مضبوط تر ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, فیصل چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے یہ پریڈکشن دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اب کچھ دنوں میں فارغ ہو جائیں گے, جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں. تو گزشتہ روز اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی ہے. چترال MA1 سے لطیف چترالی صاحب کو جو ہے سزا سنا دی گئی ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اور آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب کو بھی جو ہے اس کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ریفرنس بھی آ گیا ہے, 4 جون کو طلب بھی کر لیا گیا کا ریفرنس ہے. دیکھیے, یہ تو حربے ہیں نا. آپ کسی کو گرفتار کر لیں, کسی کو نااہل قرار دے دیں, اس سے عوام میں جو نظریہ ہے, جو عوام کی وابستگی ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سیٹیں کم ہوں گی, اس سے بھی کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیے, سیٹیں کم ہونے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے 26ویں ترمیم کو اغوا کر کے مار پیٹ کر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اس سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. دیکھیے, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک عمل کا حصہ ہیں. ہم موجود ہیں. اصل چیز ہے عوام کی طاقت. عوام میں ہمارے نظریے کی مقبولیت وہ موجود ہے. پارلیمان میں ہماری سیٹیں 100 ہیں, 80 ہیں, 70 ہیں. اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا اور حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ بے شک حکومت چھوڑ دیں. تو ایسا ہو سکتا ہے؟ حکومت دیکھیے, ہر عمل ممکن ہے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیٹوں کی تعداد کا ہونا, حکومت کا ہونا, یہ چیزیں غیر اہم ہیں.
ان سے بہت کہیں زیادہ اہم تاریخی نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی لگن، جذبہ اور ان کی جو خواہش ہے کہ ملک میں تبدیلی ہو وہ ہے۔ اس نظام کا چلتے رہنا ٹھیک ہے، ہم اس میں معاملہ کر رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، ہم اس پارلیمان میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک گھوسلہ ہے، فارم 47 کی پارلیمان ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی عدالتیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے تبدیل کیسے کرنا ہے، اس نظام سے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ سر دو ہی راستے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، ایک ہے مزاحمت اور دوسرا مفاہمت۔ سر ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سربراہ خان صاحب کس طرح رہا ہوں گے، مفاہمت سے یا پھر مزاحمت سے؟ دیکھیے مزاحمت کے ذریعے ہی گفتگو ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظام ہے وہ اندھا ہو چکا ہے، وہ بہرا ہو چکا ہے، اس تک ہماری آواز جو ہے، عوام کی جو آواز ہے وہ پہنچانا بہرحال ضروری ہے۔ وہ آواز پہنچے گی اور وہ تمام دیواروں کو توڑ کر پہنچے گی۔ تھینک یو سر۔